بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءہ رجل، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فقال یا رسول اللہ، عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہلک تو میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا۔ قال ما لک، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو کیا ہوا، کیسے آپ ہلاک ہو گئے؟ قال وقعت علی امراتی وانا صائم، عرض کی آقا، روزے کی حالت میں نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا ہے، اس لیے میں تباہ اور برباد ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تجد، فرمایا کہ کیا تم غلام رکھتے ہو جس کو تم آزاد کر دو؟ عرض کیا، نہیں حضور، میرے پاس غلام نہیں ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھ سکتے ہو؟ عرض کی، نہیں حضور، یہ بھی نہیں ہو سکتا، اگر اتنی طاقت ہوتی تو ایک روزہ میں کیسے تو ہوتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ عرض کی، حضور نہیں، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بیٹھ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی دیر ٹھہرے، اتنے میں ایک بڑا ٹوکرا کھجور کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سائل کہاں ہے؟ تو وہ سائل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی، حضور میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ ٹوکرا کھجور کا لے جاؤ اور اسے صدقہ کر دو۔ عرض کی، آقا، صدقہ تو غریبوں کا حق ہے، میں غریبوں کو دے دوں، لیکن حال یہ ہے کہ مدینہ شریف میں میرے اور میرے گھر والوں سے بڑھ کر کوئی فقیر ہے ہی نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سائل کی اس گفتگو کو سن کر ہنس پڑے، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک چمکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کھجوریں اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک سے کئی باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو بات یہ معلوم ہوئی کہ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کی صورت میں روزہ توڑنے والے کے ذمے 3 چیزوں میں سے ایک ہے، یعنی روزہ توڑنے والے کا کفارہ 3 چیزوں میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ غلام آزاد کرے، نمبر 2 اگر غلام نہیں ہے تو پھر 2 مہینوں کے لگاتار روزے رکھے۔ لیکن یہاں پہ ایک وضاحت عرض کر دیتا ہوں کہ کفارہ کے روزے بنتے ہیں 60
اور جو روزہ توڑا تھا اس کی قضا بھی ہے، تو اس طرح 61 روزے ہو گئے۔ اگر روزہ رکھنے کی صورت میں کفارہ ادا کرنا ہوگا تو 60 روزے کفارے کے رکھنے ہوں گے اور ایک روزہ جو ہے وہ قضا کا رکھنا ہوگا۔ اگر کوئی 60 روزے 2 مہینے کے لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے پھر تیسری صورت ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو یہ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک صورت اختیار کی جا سکتی ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو شخص آیا تھا، سبحان اللہ، اس کا عقیدہ تھا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار حاصل ہے، اس لیے جب حضور نے فرمایا کہ یہ کھجور کا ٹوکرا لے جاؤ، تم صدقہ کر دو، غریبوں کو دے دو، مسکینوں کے اندر تقسیم کر دو، تو عرض کی حضور مجھ سے بڑھ کر تو مدینے میں کوئی محتاج ہے ہی نہیں۔ تو اس پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے۔ تو محدثین فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہنسنا اس روزہ توڑنے والے کے لیے روزے کا کفارہ بن گیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے گھر والوں کو کھلا دو، اور ایک روایت میں ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ یہ آپ کے ساتھ خاص ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، کہ کوئی اور بھی قیامت تک آنے والا روزہ توڑے اور اس کا جو کفارہ ہے 60 مسکینوں کا کھانا تو وہ خود کھائے، ایسا نہیں ہوگا، یہ صرف آپ کے لیے خاص ہے اور ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی یہ خاصہ تھا کہ جو کفارہ تھا وہ کفارہ دینے والے کو ہی فرمایا کہ تو بھی کھا لے، تیرے گھر والے بھی کھا لیں، تو اس طرح تیرا کفارہ روزہ توڑنے کا جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے ہی غریب، فقیر ہے، محتاج ہے، وہ خود بیچارہ محنت مزدوری کر کے بڑی مشکل سے اپنے گھر والوں کا گزر اوقات کرتا ہے، تو اس طرح اگر اس کا روزہ ٹوٹ جائے یا روزہ جان بوجھ کے توڑ دے تو اب کیا اس پہ بھی کفارہ ہوگا یا نہیں؟ تو اس بارے میں شریعت میں بڑی آسانی جو ہے وہ رکھی گئی ہے کہ ایسا آدمی جو کفارہ ادا کرنے کی صورت نہیں رکھتا ہے، یعنی وہ 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا ہے، تو اس کے ذمے توبہ اور استغفار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور استغفار کرے اور آئندہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ روزہ جو ہے وہ جان بوجھ کے نہیں توڑے گا، تو امید ہے کہ اللہ پاک اس کی وہ توبہ قبول فرما کے اس طرح روزہ چھوڑنے کی جو سزا ہے وہ اس کو نہ دے۔ باقی یہ ہے کہ روزہ توڑنے پر کفارہ کب لازم آتا ہے، تو اس کی بے شمار صورتیں ہیں، جن میں سے موٹی سی صورت یہ ہے جان بوجھ کر کچھ کھا پی لے یا صحبت کر لے، تو اس صورت میں جو ہے اس پہ کفارہ لازم آتا ہے، اور کفارہ لازم آنے کی صورت میں اگر امیر ہے تو وہ کفارہ ضرور ادا کرے،
اگر فقیر غریب ہے اور وہ کفارہ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ پھر توبہ استغفار کر لے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔